السلام علیکم. ایک اور قسط کے ساتھ آج حاضر ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا کام پسند آ رہا ہے کہ اس چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے. تو شروع کرتے ہیں. اسلام ہر فرد کو اظہار رائے اور آزادی کا مکمل حق دیتا ہے. خلفاء راشدین کے دور میں یہ آزادی محفوظ تھی. عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو موقع دیتے تھے کہ اپنی بہترین آراء بیان کریں، اپنے رائے کا اظہار کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی. اس سے آپ نے پوچھا تمہارے معاملے کا کیا بنا؟ اس نے کہا علی اور زید نے فیصلہ کیا ہے. آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ اس طرح کرتا. اس نے کہا خلافت آپ کی ہے، رکاوٹ کس بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کتاب الہی اور سنت نبوی پہ قائل کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا. یہ صرف میری رائے ہے اور سب آراء برابر ہیں، خواہ وہ میری رائے ہو یا علی اور زید کی. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو اجتہادی مسائل کے اظہار رائے کی آزادی دے رکھی تھی. انہیں کبھی اجتہاد سے نہیں روکا، نہ کسی مخصوص رائے کے اظہار مجبور کیا. عہد فاروقی اور خلفاء راشدین کے دور میں حاکم وقت پر تنقید اور نصیحت کرنے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روک کر اور مجھے نصیحت کر کے میری مدد کرو. آپ کہا کرتے تھے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ کرے. ایک دن آپ لوگوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا اے لوگوں سنو اور اطاعت کرو. ایک آدمی نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے عمر نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. آپ نے نرمی سے پوچھا اللہ کے بندے کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ بیت المال سے جو کپڑا سب میں تقسیم کیا گیا تھا اس میں سے صرف قمیص ہی بنوا سکتے تھے لوگ، مکمل جوڑا نہیں بن سکتا تھا. اور آپ کو بھی اتنا ہی کپڑا ملا ہوگا تو پھر آپ کا جوڑا کیسے تیار ہو گیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا. عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد کو اپنے حصے کا کپڑا دیا ہے تاکہ ان کا لباس مکمل تیار ہو جائے. یہ سن کر صحابہ مطمئن ہو گئے اور اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین اب سنوں گا پھر اطاعت بھی کروں گا. ایک موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا عورتوں کا مہر مقرر کرنے سے متعلق کوئی بات کی اور کہا کہ اس موقع تک عورتوں کو مہر مقرر کرو. ایک عورت نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا. آپ نے کہا کیوں؟ اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 ترجمہ اور ان بیویوں میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو. کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت نے صحیح کہا ہے، مرد نے غلطی کی ہے. آپ نے کہا اے اللہ مجھے بخش دے، ہر انسان مجھ عمر سے زیادہ سمجھدار ہے. پھر آپ لوٹ کر ممبر پہ آئے اور آپ نے کہا اے لوگو میں نے عورتوں کا مہر 400 درہم سے زیادہ مقرر کرنے کو تم کو منع کیا تھا، لیکن جو اپنے مال سے خوشی خوشی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے شادی کی ہے تو ان کو خط لکھا اور کہا اس کا راستہ صاف کر دو یعنی طلاق دے دو. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواباً تحریر کیا کیا آپ کے خیال میں وہ حرام ہے میں اسے طلاق دے دوں؟ آپ نے فرمایا میرا یہ خیال نہیں کہ وہ حرام ہے، بلکہ مجھے خوف ہے کہ تم ان میں سے فحاشہ اور بدکار عورتوں سے شادی کرنے کے عادی نہ ہو جاؤ. اور دوسری روایت میں یہ کہا گیا مجھے ڈر ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو چھوڑ دو گے اور بدکار عورتوں سے شادی کرنے لگو گے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی. وہ جانتے صحابہ کا اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کے عمل میں یہ معاملہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ اہل کتاب وہ عورتیں سامنے لا سکتے ہیں جو بغیر کسی رضا کے شادی کریں اور اسلام کے لیے جاسوسی کریں اور ان صحابہ کے لیے مشکل کا باعث بنے. اس دور اندیشی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز سے منع فرمایا اور اس چیز کا حکم دیا کہ عورتوں سے جیسے شادی کرنا چاہتے ہو تو مسلمان عورتوں سے کرو. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.